پانچ لائن کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ تمام قیاس آرائیاں اور پیشگوئیاں جھوٹی ثابت، کنگ سلمان کا بڑا کھڑاک، ٹرمپ کو کھری کھری سنا دی، اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے دبنگ اعلان کر دیا، محمد بن سلمان باپ کے فیصلے پر حیران، امت مسلمہ کا دل باغ باغ، سعودی اور امریکی قیادت کے درمیان ہونے والی ٹیلی فونک کال نے تہلکہ مچا دیا۔ دوسری جانب برطانوی میڈیا نے محمد بن سلمان کے خلاف ایک آرٹیکل شائع کر دیا ہے جس میں سعودی ولی عہد کے حوالے سے حیران کن دعویٰ کیا گیا۔ آخر سعودی قیادت کے خلاف پروپیگنڈے کس بات کی جانب اشارہ کر رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں عرب حکمران کیا اعلان کر سکتے ہیں، اس کی تفصیل جاننے سے قبل تاہم نئے شامل ہونے والے دوستوں سے التماس ہے کہ پانچ لائن کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں تاکہ آپ تک خطے کی اہم اور تازہ صورتحال بر وقت پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب۔ معزز خواتین و حضرات، گزشتہ چند دنوں سے یہ قیاس آرائی گردش کر رہی تھی کہ متحدہ عرب امارات کے بعد سعودی عرب بھی اسرائیل کو تسلیم کر لے گا۔ تاہم اس حوالے سے اب ایک ایسی خبر سامنے آئی ہے جس نے امت مسلمہ کو حیران کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق گزشتہ روز سعودی عرب کے فرمانروا شاہ سلمان اور امریکی صدر ٹرمپ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا جس میں اسرائیل فلسطین تنازع پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کہا جا رہا ہے کہ شاہ سلمان نے ڈونلڈ ٹرمپ پر واضح کر دیا ہے کہ سعودی عرب کے اسرائیل سے تعلقات اس وقت تک معمول پر نہیں آئیں گے جب تک ایک آزاد فلسطینی ریاست قائم نہ ہو جائے۔ سعودی عرب کی سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق سعودی عرب فلسطین کے مسئلے کا منصفانہ اور مستقل حل چاہتا ہے۔ سعودی فرمانروا نے ٹرمپ سے کہا ہے کہ تنازع کے حل کی یہ شرط سعودی مملکت کے پیش کردہ عرب امن منصوبے کا نقطۂ آغاز ہوگا۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ قیاس آرائیاں اور پیشن گوئیاں جھوٹی ثابت ہو گئیں۔ شاہ سلمان نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے ٹرمپ کو کھری کھری سنا دی۔ دوستو، سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان فون پر یہ رابطہ ایک ایسے وقت پر ہوا کہ جب گزشتہ ماہ متحدہ عرب امارات اسرائیل کو تسلیم کر کے اس سے سفارتی روابط قائم کرنے والا تیسرا عرب ملک بن گیا تھا۔ اس سے قبل مصر اور اردن بھی اسرائیل سے سفارتی تعلقات قائم کر چکے ہیں۔ سعودی عرب کے شاہ سلمان نے صدر ٹرمپ کو آگاہ کیا کہ سعودی عرب امن کے لیے امریکی کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔ دوسری طرف صدر ٹرمپ نے متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان پروازوں کے لیے سعودی فضائی حدود کے استعمال پر سعودی عرب کا خیر مقدم کیا ہے اور اسے خطے میں مسئلہ فلسطین کے حل اور امن کے حصول کی کاوش قرار دیا گیا۔ اس منصوبے میں موجود پیشکش کے تحت اگر اسرائیل فلسطین کو ریاستی حیثیت دے دیتا ہے اور 1967 میں مشرق وسطیٰ کی جنگ میں قبضہ میں لی گئی زمین سے مکمل انخلا کرتا ہے تو اس کے بدلے عرب ممالک اور اسرائیل کے درمیان تعلقات معمول پر آ سکتے ہیں۔ سعودی عرب نے تاحال اسرائیل کو ایک ریاست کے طور پر تسلیم نہیں کیا، تاہم رواں ماہ اس نے اعلان کیا تھا کہ وہ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان پروازوں کو اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دے گا، چاہے یہ پروازیں اسرائیلی ایئر لائنز کی ہی کیوں نہ ہوں۔ ایک خبر یہ بھی ہے کہ وائٹ ہاؤس میں مشیر اور صدر ٹرمپ کے داماد جیڈ کشنز کو امید ہے کہ آئندہ چند ماہ میں ایک اور عرب ملک اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرے گا۔ متحدہ عرب امارات کے بعد ابھی تک کسی اور ملک نے ایسا نہیں کیا۔ جیڈ کشنز گزشتہ ماہ متحدہ عرب امارات کے دورے پر موجود تھے، جس کے بعد انہوں نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے ساتھ فلسطین اور اسرائیل کے مابین مذاکرات جاری رکھنے کی ضرورت اور خطے میں مستقل امن سے متعلق بات چیت کی تھی۔ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان معاہدے پر فلسطین میں منفی رد عمل سامنے آیا، جبکہ پوری دنیا میں کئی مسلمان اکثریتی ممالک نے اس فیصلے پر اپنے خدشات ظاہر کیے تھے۔ دوستو، یہاں یہ نقطہ بھی اہم ہے کہ اس وقت اسرائیل کو تسلیم کرنے یا نہ کرنے کے معاملے پر سعودی عرب میں دو مختلف آراء موجود ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ شاہ سلمان اور دیگر سینئر حکام جنہوں نے اسرائیل اور فلسطین کے تعلق سے تمام امور اور واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے، جبکہ نئی نسل جس کی قیادت سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کر رہے ہیں وہ اسرائیل سے ہاتھ ملانے میں کوئی قباحت محسوس نہیں کرتی۔ اب تک جتنی بھی ڈیولپمنٹ اس معاملے پر ہوئی ہے وہ سب محمد بن سلمان کی ایما پر ہی ہوئی ہے۔
ذرائع کے مطابق شاہ سلیمان کا یہ موقف اس لیے بھی اہم ہے کہ گزشتہ دنوں چند اسرائیلی اخبارات نے یہ خبر شائع کی تھی کہ امام کعبہ عبد الرحمن السدیس نے اپنے جمعے کے خطبے میں اسرائیل سے تعلقات پر زور دیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ امام کعبہ کے خطبے کی ویڈیو پورے سعودی عرب میں شیئر کی گئی، جبکہ یہ خبر بھی منظر عام پر آئی ہے کہ یہ خطبہ محمد بن سلیمان کی جانب سے لکھوا کر امام کعبہ کو دیا گیا تھا۔ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے ساتھ ہاتھ ملانے پر مسلم دنیا کی جانب سے الگ الگ رد عمل سامنے آیا۔ کسی نے اس عمل کو خطے میں امن قائم کرنے کی ایک کوشش قرار دیا تو کسی نے اس پر سخت ناراضگی ظاہر کی۔ دوسری جانب امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو اور ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جیڈ کشنز، جو کہ ان کے مشیر بھی ہیں، انہوں نے مشرق وسطیٰ کا دورہ کیا۔ ان دونوں طاقتور شخصیات نے اپنے اپنے دورے میں ان ممالک کے سربراہوں سے اسرائیل سے سفارتی تعلقات بحال کرنے کے معاملے پر گفتگو کی، اور معاملے پر نظر رکھنے والے بیشتر افراد نے یہی کہا تھا کہ وہ سعودی عرب کو منانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور بہت جلد ہی یہ اعلان ہو جائے گا کہ سعودی عرب نے اسرائیل سے ہاتھ ملانے کا فیصلہ کر لیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ فی الحال شاہ سلیمان کے اعلان کے بعد اب تک عالمی سطح پر کسی قسم کا رد عمل نہیں آیا، لیکن مبصرین کا کہنا ہے کہ اسرائیل سعودی عرب کو منانے کے عمل میں مصروف ہے اور اس کی پوری کوشش ہوگی کہ سعودی حکام جلد از جلد اسے تسلیم کرنے پر آمادہ ہو جائیں۔ معزز دوستو، دوسری جانب محمد بن سلیمان کے حوالے سے ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ برطانوی میڈیا نے سعودی ولی عہد کے حوالے سے ایک مضمون شائع کیا، جس میں سوال کیا گیا کہ محمد بن سلیمان چین سے کیوں نہیں بیٹھتے۔ اس کے جواب میں کہا گیا ہے کہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلیمان کو تکبر کی بیماری لگ چکی ہے۔ معروف برطانوی نیوز ویب سائٹ مڈل ایسٹ آئی نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلیمان کے حالیہ اقدامات کے بارے میں ایک مضمون شائع کیا، جس میں لکھا گیا ہے کہ سعودی عرب کے ولی عہد کی حیثیت سے محمد بن سلیمان کی تقرری کے بعد انہوں نے ملک کے اندر سے اپنے مخالفین کا صفایا کرنے کا ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے، جس کے تحت ان کا تازہ ترین اقدام یمن کے خلاف سعودی اتحاد کے کمانڈر شہزادہ فہد بن ترکی کو معزول کرنا ہے۔ بن سلیمان نے اب تک سعودی عرب میں صفایا کرنے کے کم سے کم 5 آپریشن کیے ہیں، جن میں اجتماعی پھانسی بھی شامل ہے۔ مڈل ایسٹ آئی نے تاکید کرتے ہوئے مزید کہا کہ اس کے علاوہ بن سلیمان نے سعودی عرب میں حقوق انسانی کی کارکن اور محافظ خواتین کے خلاف بھی بہت ساری کارروائیاں کی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ بڑے پن کا وہم بن سلیمان کی مستقل خصوصیات میں سے ایک بن چکا ہے۔ بن سلیمان نے کچھ ایسے کارنامے سر انجام دیے ہیں کہ آج سعودی عرب کو تاریخ کی سب سے کمزور معاشی اور فوجی پوزیشن کا سامنا ہے۔ برطانوی خبر رساں ادارے نے یہ انکشاف بھی کیا ہے کہ آنے والے دنوں میں سعودی عرب میں بغاوتیں پھوٹنے جا رہی ہیں۔ کیا یہ سب ایک سوچی سمجھی چال ہے؟ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا؟ اس حوالے سے آپ کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ لازمی کیجیے گا۔ دوستو، ہم پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں سے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ آج ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔